دو جہانوں کے شاہ تیرے در کے گدا، دو جہانوں کے شاہ تیرے در کے گدا، تیری چوکھٹ کے سائل ہے سب انبیاء، یا حسن مجتبی، یا حسن مجتبی، یا حسن مجتبی، یا حسن مجتبی، تو امیر امن شہنشاہ زمن، تیرے دم سے کھلا فاطمہ کا چمن، تو ہے نور خدا، یا حسن مجتبی، یا حسن مجتبی، ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل على رسوله وعلى رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ اکبر ہمارے تمام مومنین کے لیے ایک ایسی خوشخبری جو الحمدللہ باعث فخر ہے ہمیں کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت اسی مہینے کے 15 تاریخ کو مدینہ منورہ میں شام کے وقت امام حسن علیہ السلام کی ولادت واقع ہوئی۔ الحمدللہ ابھی جو ہے ہمارے پیر طریقت محبوب شاہ قادری الجیلانی صاحب نے بڑے پیارے انداز سے آپ لوگوں کے سامنے یعنی جو ہے ایک نورانی تقریر کی جس سے تمہارے دلوں میں الحمدللہ نور پیدا ہو۔ مگر بات یہ ہے کہ بہت کم ایسے خانقاہ ہیں جہاں پر جو ہے 12 امام 14 معصومین الطاہرین یعنی ان کی ولادتیں اور ان کی شہادتیں کرتے ہیں۔ مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو خوشیوں میں تو سب ساتھ دیتے ہیں، دوست وہ ہے جو خوشیوں کے ساتھ غموں میں بھی ساتھ رہے۔ صرف خوشیوں میں ساتھ رہنا اس کو دوست نہیں کہا جا سکتا۔ ہمیں ولادتوں کے ساتھ ان تمام 14 معصوم الطاہرین کی شہادتوں میں بھی شریک ہونا چاہیے۔ اس لیے آج کا دن ہمارے لیے مومنین کے لیے جشن ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام تمام کو مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے پہلے ہمیں امام حسن علیہ السلام کی عظمت معلوم کرنا چاہیے۔ جب تک عظمت معلوم نہ ہوگی ہم تو ہیں کہ ہم کو ان سے محبت نہیں ہوتی۔ ہم نے ہر لفظ میں قرآن کو سمجھ رکھا ہے، وہ محمد ہو، علی ہو کہ حسن یا کہ حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارا قرآن محمد میں ہے، سارا قرآن علی میں ہے، سارا قرآن فاطمہ میں ہے، سارا قرآن حسن و حسین میں ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم نے ہر لفظ میں قرآن کو سمجھ رکھا ہے، وہ محمد ہو، علی ہو کہ حسن یا کہ حسین۔
تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کے اندر اللہ اکبر ہم نے قرآن میں ہر آیت و سورت دیکھی، سرکار دو عالم کی محبت دیکھی سارے قرآن کے اندر۔ ایسی کون سی آیت ہے اگر تم اٹھا دیے تو انشاءاللہ اس میں جو ہے اہل بیت کا ذکر ہے، اور یہ تعلیمات جو ہے تمہیں خانقاہوں سے لینا پڑتا ہے، مدرسوں سے نہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے اسی زمانے میں کہہ دیا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ یوں تو سید بھی ہو، مغل بھی ہو، افغان بھی ہو، سچ بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو، پہلے تو مسلمان ہو جاؤ، پھر اس کے بعد مومن کی طرف چلو، پھر اس کے بعد مومن کی طرف چلو۔ مگر آپ کو سید کہتے ہو، سرداری نہیں آتی، اپنے آپ کو سید کہتے ہو، سچائی نہیں آتی، اپنے آپ کو سید کہتے ہو، سادگی نہیں آتی، اپنے آپ کو سید کہتے ہو، نرمی نہیں آتی، اپنے آپ کو سید کہتے ہو، عاجزی نہیں آتی، مگر کیسے سید ہو؟ بھئی سید ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ میں سید ہوں۔ کام کیا کرتے ہوگی؟ کیا آپ نہیں رول کر لیتا ہوں؟ پھر کہاں ہے سے تمہیں؟ میں جو ہے بہت بڑے لیڈر کے پاس ہوں، وہاں جا کر جو ہے وہاں سے جو ہے پورے جو ہے کام کرتی ہوں، وہاں سے جو ہے پورا جو ہے میں باقاعدہ جو ہے رول کال لے کر آتا ہوں۔ اچھا تمہارے لیے کھانا جائز ہے؟ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، کیا فرماتے معلوم ہے؟ اللہ اکبر۔ اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق میں آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تم ایسا رزق مت کھایا کرو کہ تمہارے ذہن کی پرواز میں کوتاہی آ جائے۔ اس کا مطلب ہر ولی، ہر خانقاہوں میں سب سے پہلے رزق حلال کھانے کا حکم ہوا کرتا ہے۔ پہلے رزق حلال، جب تک تم یہ رزق حلال نہ کھاؤ گے تمہارے اندر نور داخل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مولائے کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو میری محبت اور میرے دشمن کی محبت ایک دل میں سما نہیں سکتی۔ اب ذرا سوچ لو کہ تم کو سوچ لینا چاہیے کہ جو مولائے کائنات کا قول ہے، دشمن کی محبت، میرے دشمن کی محبت اور میری محبت ایک دل میں آ نہیں سکتی، اس لیے یا تو میری محبت رہنا چاہیے یا میرے دشمن کی محبت رہنا چاہیے۔ سچ، کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں مشائقین، ایسے مشائقین ہیں، بھائی ہم جو ہے مولا کو بھی مانتے ہیں، ہم جو ہے ماویہ کو بھی مانتے ہیں۔ اگر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پاک نفوس ہیں، ان کو ماننے کے لیے پاک پیدائش والے آدمی چاہیے۔ یہ تم قسمت والے ہو جو تمہیں اہل بیت کی محبت مل چکی ہے۔ اہل بیت کی محبت ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اللہ کرے جن لوگوں کے پیر اہل بیت کی محبت سکھاتے ہیں، اہل بیت کی محبت سکھاتے ہیں، سمجھو ان کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو۔ یاد رکھو جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ یاد رکھو جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ اور یاد رکھو دنیا کے اعتبار سے جو ہے ماں کا رشتہ سب سے بڑا، ماں باپ کا رشتہ سب سے بڑا ہے، ان سے بہتر ہمارے دوست کوئی نہیں، دل کی گہرائی اور سچائی صفائی سے۔ مگر یاد رکھو اتنا بڑا رشتہ بھی صرف خبر تک، خبر کے بعد ان کا کچھ نہیں چلتا، مگر خبر کے بعد بھی اپنے رہبر کی دی ہوئی تعلیم سے ہماری بخشش ہو سکتی ہے۔ بے شک بے شک۔ ذرا سوچو کہ جو ہے رہبر کا کیسا کمال ہے۔ جیسا کہ ایک شعر میں تمہیں بتا رہا ہوں، میرے آبا و اجداد لے چلے تھے مجھ کو دوزخ میں،
भले से रास्ते में मिल गई उल्फत मोहम्मद की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली वारिस अली वारिस। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। या अली। सलाम हो हुसैन पर सलाम हो। दरूद हो हुसैन पर दरूद हो। कुर्बान हो हुसैन पर कुर्बान हो। लानत हो यजीद पर लानत हो। समझे? मेरे आबा व अजदाद ले चले थे मुझको दोज़ख में, भले से रास्ते में मिल गई उल्फत मोहम्मद की। इसका मतलब मोहम्मद की उल्फत देने वाला रहबर। बेशक बेशक बेशक। उससे पहले हम जो है नबी को जो है इस तरह से नहीं मानते थे, जब से नहीं मालूम कि जो है अरे जब पीर मिलने के बाद हमारे जहन का ढक्कन खुल गया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे हजरत बेदम फरमा रहे हैं, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, सब होंगे पेश खुदा और मरू बरू या रसूल। हाँ सुभान अल्लाह। क्योंकि बेदम शाह को मालूम था, क्योंकि अल्लाह का जिस्म नहीं है, अल्लाह जो है यानी जो है अर्श पर बैठने वाला नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला जो है अज़ान की दुआ में फरमा दिया, क्या फरमा दिया? अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मति व सलातुल क़ाइमति आति मुहम्मदिल वसीलता वल, यानी हमारे लिए ऐ परवरदिगार तो मोहम्मद के वसीले को बुलंद फरमा, और तो जो है यानी जो है मकाम महमूदा पर बिठाने का तूने वादा किया है। यौमुल क़ियामति ला तुख़लिफ़ुल मियाद, यानी क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे नबी पाक को अर्श पर बिठाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो अल्लाह। बैठने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जिस्म नहीं है, वो सूरत नहीं रखता। क्या करना सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि मैं क़यामत के दिन मकाम महमूदा उसको कहा जाता है जहाँ पर अल्लाह बैठा, अल्लाह अर्श कहा जाता है, जहाँ तो मेरा महबूब बैठेगा। जिसे मेरा महबूब बख्श दे मैं उसे बख्श दिया, जिसे मेरा महबूब इनकार कर दे वो तो ज़खी हो जाएगा। तो जरा सोचो कि जो है बेदम शाह ने कितने प्यारे अंदाज से कहा, ये लोग जो है ना, ये कौन से लोग तुम बहुत ज्यादा देखते हो कि बड़े भाई का जुब्बा छोटे भाई की शरीर छोटी रहती है, जुब्बा बड़ा रह जाता है। अब ये लोग जो है सिर्फ अल्लाह ही के पास नहीं बा, हम जो है हम किसी को नहीं मानेंगे, दुनिया में किसी को नहीं माने। ऐ अल्लाह हम तो किसी को नहीं माने, हम इसलिए जो है हमारा अमान नामा किसी को नहीं बताएंगे, हम अल्लाह को पेश करेंगे, अमान नामा अल्लाह को पेश करेंगे। अरे तुम अल्लाह को पेश करने की, नबी गुनाहगारों के झुरमुट में आएंगे और गुनाहगारों की बख्शिश के लिए लेकर चले जाएंगे, और तुम लोग दुनिया में भी नबी को नहीं माने, आखिरत में भी जो है हशर के दिन भी नबी तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि तुम्हें अल्लाह की उम्मीद रखेंगे। अल्लाह आएगा, अल्लाह को हम अमाल नामा पेश करेंगे। मगर हम लोग, अरे हम तो जो है जमीन पर भी नबी के आशिक थे, और हशर के दिन भी नबी के आशिक रहेंगे, और नबी बाकायदा गुनाहगारों के झुरमुट में आएंगे और उनकी बख्शिश फरमाएंगे, वो हौज़े कौसर पर हमें लेकर जाएंगे। ये लोग जो है तकते रहेंगे, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये हालत जो है बड़े भी की छुपे को और छोटे भी की शरीक, उनकी ये हालत इसलिए कि जो है उन लोगों को जो है बाकायदा जो है भरोसा जो है किस पर है? अल्लाह पर। हम अमाल नामा अल्लाह को पेश करेंगे, अल्लाह को पेश करेंगे, तो बस वो तकते रहेंगे। अल्लाह पर उस दिन जो है बड़ा मजा आ जाएगा। अल्लाह के नबी पूछेंगे, देखो मेरी आखिरी हदीस मैंने बताई थी तुमको, देखो मैं जा रहा हूँ दो मजनी सीजन छोड़कर, एक कुरान दूसरे मेरे घर वाले, क्या तुम कुरान को मजबूती से पकड़ा? हाँ अल्लाह के रसूल। मेरे घर वालों को मजबूती से पकड़ा? हाँ अल्लाह के रसूल। अच्छा मेरे घर वालों की मोहब्बत किसने सिखाई? मेरे पीर ने सिखाया। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा तुम्हारे पीर ने सिखाया, बुलाओ। पीर को बुलाया जाएगा, सवाल तुमसे नहीं होगा मुरीदों से, पीर से होगा। तूने अपने मुरीदेन को क्या क्या सिखाया? तो पूरे का पूरा जो है वो बाकायदा पेश किया जाएगा। तो अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, हाँ तुम्हारे पीर ने, तुम्हारे रहबर ने तुम्हें जो है सच्चाई की तरफ लाई, सबके सब जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جو ہے پیر کیسے بچائیں گے، پیر کیسے بچائیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے وہ خسرو سے پوچھو کہ پیر کیسے بچائیں گے، کیا نظام الدین سے پوچھو پیر کیسے بچائیں گے، قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھو پیر کیسے بچائیں گے، ارے سرکار بندے نواز کے صدرات سے پوچھو کہ پیر کیسے بچائیں گے.